اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورۃ العصر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد بہت اہمیت والی بات ارشاد فرمائی: والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر. اللہ نے فرمایا دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ تمام کے تمام نقصان میں ہیں، سب گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، تمام نقصان میں ہیں. سب انسان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ان الانسان لفی خسر. عربی گرامر کے حساب سے دیکھو تو اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے لگایا، لفی خسر، کہ تمام انسان، دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ تمام کے تمام نقصان میں ہیں، ٹوٹے میں. ہاں، بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے، وہ نقصان میں نہیں ہیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں. کون؟ تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسروں کو حق بات کی وصیت بھی کرتے، خالی خود حق پر عمل نہیں کرتے. خود تو اللہ جتنی توفیق دیتا ہے عمل کرتے ہی کرتے ہیں، البتہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی حق کام کرو، حق بات کہو، حق بولو، حق سنو. اسی کو کہتے ہیں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا. اور جب حق بات کی وصیت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تھوڑے کچھ حالات بھی آتے ہیں. جب حالات آتے ہیں وتواصوا بالصبر، تو اس کے اوپر صبر سے کام لیتے ہیں، دوسروں کو بھی صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہ ایمان والے آدمیوں کے بارے میں فرمایا. ورنہ تو اللہ نے پہلے فرما دیا تمام انسان نقصان میں، سب انسان، کائنات کے تمام انسان نقصان میں. جو لوگ یہ چار کام کرتے ہیں وہ نقصان میں نہیں. اور چار کام بتا دیے. سب سے پہلی چیز ہے ایمان. اگر ایمان نہیں ہے، دنیا کے کتنے ہی اچھے کام کر لو، دنیا میں اللہ اس کا بدلہ دے دیں گے آپ کو، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو. آپ نہیں دیکھتے آج بھی دنیا کے اندر ایسی کتنی قومیں ہیں، کتنے انسان ہیں جو مسلمان نہیں، لیکن ان کے اخلاق مسلمانوں سے اچھے، ان کا لین دین، ان کی بات میں سچائی، ان کے کاروبار کرنے کا ڈھنگ، ان کی زبان کے اندر سچائی، صداقت ہم سے اچھی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ خالی ایمان نہیں ہے ان میں، ورنہ تمام اخلاق ان کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دے گا ان کو، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت میں اگر میں اور آپ حصہ چاہتے ہیں تو ضروری ہے سب سے پہلے ایمان کا ہونا. ایمان کے بغیر گاڑی چلنے کی ہی نہیں.
اسی لیے فرمایا کہ بھی ایمان ضروری ہے. الا الذین آمنوا، پہلے وہ لوگ جو ایمان لائے. جب اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی تو ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے. جتنے انسان اچھے اعمال کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، درجات اس کے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اللہ نے ایمان کی دولت سے تو نوازا ہے، لیکن بس صرف نام کے ہے. نہ کبھی نماز کی توفیق، نہ کبھی روزے کی توفیق، نہ کبھی صدقہ خیرات کی توفیق، بلکہ ہمیشہ برے اعمال کے اندر آدمی جب مشغول رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا ایمان گھٹتا اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. ایک دن آتا ہے اللہ حفاظت فرمائے کہ وہ آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا بھی ہے. اسی لیے اللہ نے اگر ایمان کی دولت سے آپ کو نوازا ہے، اگر مجھے اور آپ کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے، تو اس ایمان کی حفاظت کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال کرو. نیک اعمال کرو گے، یہی نیک اعمال آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے، ایمان کے اوپر پالش اور کلائی کا کام کریں گے. اسی لیے فرمایا کہ بھئی اچھے اعمال کرو، ایمان تازہ ہو. دو باتیں. تیسرا کام بتایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ارے بھئی حق بات کہو، حق بات سنو. خالی یہ کہہ دینا کہ بھئی میں تو حق بات پر عمل کرتا ہوں، لیکن جہاں حق بات بولنے کی بات آتی ہے وہاں تو میں پچھڑ جاتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی حق باتوں پر خالی عمل کرو، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو. اور جب کرو گے کسی کا منہ چڑھے گا، کوئی ناراض ہوگا، کوئی آپ سے راستہ کٹ کے چلے گا، کوئی آپ سے ملاقات کرنا چھوڑ دے گا، حالات آئیں گے تو دوسرا طریقہ بھی بتایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس موقع پر بھی صبر سے کام لو، ایک دوسروں کو وصیت دے. یہ چھوٹی سی صورت اور ان چار باتوں کو جو میں نے آپ کو بتائی، اس کو بتانے کے لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. اب آپ بتائیں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ قرآن کریم میں جب بھی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے آنے والی بات بڑی اہمیت کی حامل، بہت بڑی بات ہے، اس لیے اللہ قسم کھا رہے ہیں. ورنہ اللہ کو اپنی بات کہنے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اللہ قسم کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ آپ کو آنے والی بات کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں. تو اس چھوٹی سی صورت میں ایمان کی، نیک اعمال کی، حق پر چلنے کی اور صبر کی اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی. اللہ ہمیں اس پر خوب سے خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے ایام کی قربانی ہم نے کر لی. جانوروں کی قربانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جانور میں کوئی عیب آ جائے، مسائل کے اندر آپ پڑھتے ہیں، جانور میں اگر عیب آ جائے، عیبدار جانور ہو جائے تو وہ قربانی میں مقبول نہیں، قربانی میں وہ جانور قبول نہیں کیا جاتا ہے. اگر جانور میں عیب آ جائے تو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں. جب قربانی جیسے معاملے میں اللہ کو عیب دار جانور پسند نہیں ہے تو ہمارے عیب دار اعمال اللہ کیسے پسند کرے؟ ہمارے اعمال میں خرابیاں ہوگی، ہمارے اعمال عیبوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. ہم نماز میں آئے ہیں اس لیے اچھے اعمال نیک کام کرنے بھی اس لیے آئے ہیں کہ جلدی جا کے گناہ کرنا ہے. پھٹافٹ نماز پڑھ لو، 6 بجے کا شو شروع ہونے والا ہے. پھٹافٹ نماز پڑھ لو، 6 بجے کا شو شروع ہونے والا ہے. تو نیک اعمال بھی کیوں کر رہے ہیں؟ جلدی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ برائی کرنی. ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی، ہم سب جانتے ہیں. اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو، عبادتوں کو اگر قبول ہی فرما لے تو یہ اس کی طرف سے بہت بڑا کرم. اجر دینا تو دور کی بات ہے، نماز کے اوپر ثواب ملنا، نیک اعمال کے اوپر اجر ملنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. بندے کا چھوٹا عمل بھی اس کو پسند آ جاتا ہے تو وہ نواز دیتا ہے. تو وہ اگر ثواب دیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے. ورنہ جن نیتوں کے ساتھ، جن ہماری نیتوں کی خرابیوں کے ساتھ ہم اعمال کرتے ہیں، اللہ قبول ہی کر دے تو بہت بڑی بات. ورنہ روایتوں میں آتا ہے ایک آدمی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سر جھکاتا ہے اور خود یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا
عبادت گزار ہوں، بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی یہی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے. کیوں؟ اللہ کو پسند نہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، اعمال میں اخلاص پیدا کریں. اعمال میں بھلے اعمال ہم تھوڑے کریں، اعمال ہم تھوڑے کریں، چھوٹے کریں، لیکن اخلاص والے کریں. ہمارے ایک صاحب تھے، دوست تھے، ہمارے مجھے کہا کرتے تھے کہ بھائی کچھ کام ایسے ہونے چاہیے کہ جس کو ہم اور ہمارا اللہ جانتا ہو اور کوئی نہ جانتا ہو. کچھ کام زندگی میں ایسے کرنے چاہیے کہ جس کو صرف ہم جانتے ہو اور ہمارا اللہ جانتا ہے اور کوئی نہ جانتا ہو. کہتے کبھی کبھی ٹوائلٹ میں گئے اور وہاں پر اللہ کی مخلوق چونٹیوں کو، مکوڑوں کو دیکھا تو آدمی نے پانی نہیں ڈالا، استنجا کیے بغیر واپس آ گیا. کیوں؟ پانی ڈالوں گا تو یہ مخلوق پانی میں بہہ جائے گی. کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی. کہ تم مخلوق ہو کہ مخلوق کا خیال رکھتا ہے، تو میں تو خالق ہوں، میں تو کائنات کا مالک ہوں. تم مخلوق ہو کہ مخلوق کا اتنا خیال رکھتا ہے، تو میں تیری مغفرت کیوں نہ کروں. اللہ کے وہاں مغفرت، اللہ کی ذات صرف بہانہ ڈھونڈتی ہے میرے بھائی. اس لیے اعمال میں اخلاص پیدا کرو. علماء کرام فرماتے ہیں اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے انسان برائیوں سے دور رہے. ایک انسان ہے اچھے اعمال زیادہ نہیں کرتا، بس فرض جو چیزیں اللہ نے دی ہے وہی کرتا ہے. نماز پڑھ لی، رمضان آیا تو روزے رکھ لیے، زکوٰۃ کا مستحق تھا تو زکوٰۃ دے دی، توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھے سے مضبوطی کے ساتھ اپنے جسم میں، اپنے ذہن و دماغ میں بسا لیا. اچھے اعمال نوافل سنت زیادہ نہیں کرتا، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں کے راستے سے بچتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ آدمی اللہ کے پاس جانے کے لیے جلدی راستہ طے کرتا ہے. کیوں؟ اس کے جسم کے اندر جو دل ہے وہ کالا نہیں ہوا، اس نے برائیوں سے اسے بچا کر رکھا ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے نورانیت کی روشنی جب بھی ڈالی جاتی ہے وہ فوراً کیچ اپ کر لیتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں اعمال اگر زیادہ نہیں ہو پاتے ہیں تو کم از کم برائیوں سے دور رہیں. قربانی جو آتی ہے وہ ہمیں اسی بات کا سبق دیتی ہے. ہم نے جانوروں کو تو ذبح کر لیا، ہمارے اندر ایک طرح کا جانور جو ہم نے بسا کر رکھا ہے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر ہم نے بہت سارے جانور پال رکھے ہیں. تکبر کا جانور پال رکھا ہے، ایگو کا جانور پال رکھا ہے، نہ معلوم لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کا جانور ہم نے اپنے اندر پال رکھا ہے. جب ایگو پر بات آ جاتی ہے تو ہم سب اخلاق کو پس پشت ڈال دیتے. وہ جانور ہم نے پال رکھا ہے، اس جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ جانور ہم ذبح کر رہے ہیں تو صحیح معنوں میں ہم قربانی کر رہے ہیں. ہمارے اندر جو جانور بسا ہے نا، ایگو والا جانور، تکبر والا ابھیمان، وہ جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے. یہی قربانی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے. ورنہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اللہ نے تو صاف فرما دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارا خون، تمہارا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو تقوی پہنچتا ہے. میرے بندے نے کس جذبے کے ساتھ قربانی کی، تو اندر کے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اسی بات کا ہمیں سبق. جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں میرے بھائی، کیسی زندگی آج دنیا میں، زندگی کتنی سستی ہو گئی. کورونا کے حالات، 2 مرتبہ 2 لہر ہمارے سامنے آ کر گئی. کتنی کثرت کے ساتھ ہمارے اپنے عزیز و اقارب، ہمارے اپنے رشتے دار، ہمارے اپنے جاننے والے، تعلقات والے چلے گئے. کبھی کبھی آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، حالانکہ ہم خود دفن کر کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی بلیو نہیں کر رہے ہیں، یقین نہیں کر رہے ہیں کہ وہ مر چکا ہے. تو زندگی سب سے زیادہ سستی ہو چکی. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جو بھی لمحات دیے ہیں، جو بھی گھڑیاں ہمیں دی ہیں، ان گھڑیوں کی قدر کریں. ان گھڑیوں کے بارے میں سوچیں کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ کل مجھے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہو تو اپنی پچھلی زندگی کے اوپر مجھے شرمندگی نہ ہو. ایسی زندگی گزارے. اور انسان جب ایسی زندگی گزارتا ہے اور جب اللہ کے پاس جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار جب اس کے قبر کے اندر اس کو اتارتے ہیں
اور جب وہ رشتے دار قبرستان سے واپس جاتے ہیں، ابھی 40 قدم بھی نہیں پہنچے ہوتے کہ اللہ کے فرشتے سوال کرنے کے لیے جب آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، کون ہے تیرا رب؟ تو اس کی زندگی اچھی گزری تھی، وہ فوراً کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، کیونکہ زندگی اسلام کے مطابق گزاری تھی۔ آج جواب دینے میں اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ پھر اس کو پوچھتے فرشتے وہ ذات، وہ شخصیت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا وہ ہمارے نبی ہیں محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ ہمارے نبی ہیں، انہی کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے۔ پھر وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، تجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آتا ہے روایتوں میں جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں، اس کی قبر کو تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچی وہاں تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے تاکہ وہاں کی نسیم بات کے جھونکے، بہترین جھونکے اس کے اوپر آتے رہے اور وہ سوتا رہتا ہے۔ فرشتے اس کو تھپ تھپا کر کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی۔ دعا کرے اللہ ایسی زندگی اور ایسی موت، اور موت کے بعد کی ایسی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم کی آیت ایک اور میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہونے والی، یہ اتنا بڑا آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ پیڑ پودے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، سب درندے چرندے پرندے سب ختم ہونے والے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہے گی تو ذو الجلال والاکرام کی ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا اس کائنات میں۔ تو اعمال کرنا ہے تو اس کے لیے کرو میرے بھائی، جو ذات باقی رہنے والی ہے اس کے لیے اعمال کرو، جو دنیا میں رہنے والے ہی نہیں ہیں ان کے لیے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، وحاسبو قبل ان تحاسبو، اور حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ مرنے سے پہلے مرنے کا کیا مطلب؟ تمہارے پاس موت آئے اس سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ جب تمہاری روح کھینچنے والے فرشتے ملک الموت اپنے فرشتوں کی بڑی جماعت لے کر تمہارے گھر میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور تمہاری زبان پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ ہو، اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دو۔ ایسی موت اللہ نصیب کرنا کہ جیسے سوکھے آٹے کے اندر ایک بال ہوتا ہے اس کو کیسے کھینچ لیا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اسی لیے اسی کو فرمایا موتو قبل ان تموتو، موت آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرو، وحاسبو قبل ان تحاسبو، اور حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے میرے بھائی کہ دنیا میں آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، جس نے بھی انکار کرنے کی کوشش کی اس کی موت ہی آ گئی اور اس کی موت نے اس کو سبق دے دیا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا دنیا کے جھمیلے یہی اپنی جگہ پر رہنے والے، وہی مرحلے، وہی زندگی، وہی راستے، وہی افواہیں، ایک موڑ پہ آ گئے تم جدا اور ہم جدا، ہر ایک آدمی اپنی اپنی جگہ پر پھر چلا جاتا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قبرستان میں تشریف لے گئے، ایک آدمی کا جنازہ تھا اور اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ حسن بصری نے اپنے پاس میں کھڑے ہوئے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ جو مرنے والا ہے اگر اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دے تو یہ دنیا میں آ کے کیا کرے گا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ اچھا اعمال کرے گا، نیک اعمال کرے گا، ایسے کام کرے گا جو اللہ کو پسند آ جائے۔ تو حسن بصری نے کہا کہ بھائی وہ تو جا چکا، اس کو تو دوسرا چانس ملنے والا نہیں ہے، لیکن تجھے اور مجھے چانس ابھی باقی ہے، اللہ نے زندگی ابھی دی ہے، لہذا ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں
قربانی ہمیں اسی چیز کا سبق دیتی ہے کہ ہمارے اپنے جسم کے اندر جو بسا ہوا جانور ہے اس جانور کو ہم ختم کریں. انسان ہے، برائی آ جاتی ہے، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے اچھائی اور برائی دونوں کا مادہ رکھا ہے. فرشتے اگر برے اعمال نہیں کرتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے ان میں برائی کا مادہ رکھا ہی نہیں، کیونکہ وہ فرشتے اللہ نے نور سے پیدا کیا، صرف اچھائی رکھی ہے، برائی کا مادہ ہی نہیں رکھا. اگر وہ چاہے تو بھی برائی نہیں کر سکتے. اور ہم انسان کے اندر اللہ نے اچھائی اور برائی دونوں کا مادہ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی تمیز بھی بتا دی ہے اور بیچ والا صراط مستقیم بھی بتا دیا ہے کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے. اگر اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنے کی کوشش کی تو یاد رکھو ایسے بھٹکو گے کہ منزل بھی نہیں ملے. لہذا میرے بھائیوں، انسانی زندگی کی قدر کریں. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جو زندگی اس نے دی ہے اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. سیلاب کی حالت بہت جگہ پر ہو گئی ہے، خاص طور پر مہاراشٹر کا کوکن کا علاقہ. آپ لوگ گوا وغیرہ جاتے ہو تو وہی رتنا گیری وغیرہ سے ہو کر گزرتے ہو، تو وہی جو کوکن کا علاقہ ہے، مہاراشٹر کا کوکن کا بہت بڑا علاقہ ہے، پہاڑی میں گھرا ہوا پورا علاقہ ہے. آج وہ پورا کا پورا علاقہ سیلاب کی زد میں آ گیا ہے. میرے بھائی اتنا پانی ہے کہ بڑے اونچے گھر جو بڑے چھت ہیں وہاں سے پانی گزر رہا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا ابرار صاحب، میں نے ان سے بھی صبح رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو خیر گھر بڑا اونچا تھا، کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس مہیا تھی تو ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن پورے علاقے میں ایسی حالت ہے کہ ایک دوسروں سے رابطہ کرنا مشکل ہو گیا. بجلی ختم ہو گئی، موبائلوں میں چارج تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کتنوں کے موبائل ضائع ہو گئے، رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا. جیسے 2-3 سال پہلے کیرلا کی حالت ہوئی تھی، وہ ابھی یہاں کی سیلاب کی وجہ سے کوکن کے علاقے کی حالت ہے. لہٰذا ان کے لیے دعا کریں. ہم دور بیٹھے ہیں، کم از کم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ان کی امداد فرمائے. ہاں، اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے ایک اچھے خیر خواہ کے یوسف بھائی بروجی کرتے ہیں، انگلینڈ کے ہیں، افریقہ میں رہتے ہیں. گاہے بگاہے وقت آنے پر دار ارقم میں جب بھی ضرورت پیش آئی انہوں نے دل کھول کے انہوں نے ان کے گھر والوں نے دار ارقم کی امداد کی ہے. آج ان کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی دعا کرے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے اندر اپنا روپیہ پیسہ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آخرت کی زندگی کو بھی آباد کرے، جنت کے اندر اللہ ان کے گھر کو بھی آباد کرے، ان کے اولاد ان کے نسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے دائی دین کے سپاہی پیدا فرمائے. بہت سارے ہمارے دیگر افراد بھی ہیں جو ہمارے رشتے دار کتنے جو ہم سے پہلے ہمارے بیچ میں جا کے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا کرے. کتنے سارے لوگ ہیں، کسی کی والدہ چلی گئی، کسی کے والد صاحب چلے گئے، کسی کے بھائی بہن چچا چچی رشتے دار اللہ کو پیارے ہو گئے. آج وہ من مٹی کے نیچے قبرستان میں چلے گئے. اگر ہم آج ان کے لیے اظہار ثواب کرتے، ایک سبحان اللہ یا ایک الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے ان کے لیے اظہار ثواب کرتے ہیں تو اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. لہٰذا میرے بھائی ان کے لیے بھی دعا کرے. ہمارے آدم بھائی کے لڑکے نور محمد، ان کو بھی یاد کرے. بہت سارے ہمارے نمازی بھائی بیچارے بتاتے رہتے ہیں کسی نہ کسی رشتے دار کے بارے میں. سب کے لیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ پر چین و سکون نصیب فرمائے. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے بہترین باغیچہ بنائے. اور جو بھی اللہ ہمیں دین کی باتیں ہم نے سنی، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی سے ہمیں پیار کرنے والا بنائے، اپنی زندگی کی حیثیت اور اہمیت کو سمجھنے والا اللہ ہم کو بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھیں.